بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لائی ہوں اس کا موضوع ہے کیا واقعی انسان بندر سے بنا ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بنمانس اور بندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے دا پروسیس آف ایولیوشن، انسان بندر سے بنا ہے۔ اگر ڈرون کی تھیوری کو مان لیا جائے، انسان پہلے بندر تھا اور ارتقائی تبدیلیوں کے بعد رفتہ رفتہ موجودہ انسانی شکل تک پہنچا، تو پھر مسلمانوں کے لیے سورہ بقرہ کی ان آیات کا کیا بنے گا جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس کو علم الاسماء عطا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ انسان کو تخلیق کرنے والا رب تو وہ ہے جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی یقین رکھتے ہیں کہ رب نے انسان کو تخلیق کیا، خود ہندو بھی رب کو مانتے ہیں اور اسے اوپر والا کہتے ہیں، تو کبھی بھگوان۔ بدھ مت میں بھی رب کو مانا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مشہور مذاہب میں اللہ کا تصور موجود ہے اور تقریباً سب مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ رب موجود ہے اور اسی نے دنیا کو تخلیق کی۔ اسلام صرف ایک پیغمبر پر نازل نہیں ہوا بلکہ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان تک آنے والا پہلا پیغام اسلام ہی کا پیغام تھا۔ انسانی ارتقاء کا آغاز ہوا اور یہ ارتقائی مدت ہزاروں سال تک محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب اپنے پیغامات اور احکامات رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے تو وہ انسانوں کی ذہنی سطح اور اس وقت کے عقل و دانش کے مطابق تھے۔ رب کا یہی فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اس حکم کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کسی بھی زمانے کے ذہنی معیار کو مد نظر نہ رکھتا، لہٰذا اس کا پیغام بالکل اس حکم کے مطابق تھا تاکہ لوگ آسانی سے اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر آتے رہے اور ان پر صحیفے اور کتب نازل ہوتی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب لے کر آئے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان پہیا اور سٹیل ایجاد کر چکا تھا۔ تمام ایجادات ان دو ایجادات کے مرہون منت ہیں۔ اس کے بعد انسان نے تیزی سے ترقی کی کیونکہ اس کا ذہنی ارتقاء مکمل ہونے کے بعد پالش ہونے کے مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور دین اسلام کی صورت میں اپنا پیغام مکمل فرما دیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد نبی کی ضرورت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد یہ کام علماء کا ہے اور وہ یہ دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا پیغام بندوں تک صحیح حالت میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ بندوں تک اللہ کا حکم پہنچانا اور اس کا پرچار کرنا پہلے رسولوں کے ذمہ تھا، اب علماء کرام کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تخلیق فرمائی، لیکن سب سے پہلے جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مختلف پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس آخری پیغام کے ساتھ تشریف لائے جس سے اللہ پاک کا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا ختمی پیغام لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے لیکن امام الانبیاء کہلائے، کیونکہ سب سے زیادہ پیچیدہ اس پیغام کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان کو یہ پیغام سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ذہانت چاہیے تھی، اس لیے پیغام کا وہ حصہ اللہ پاک نے سب سے آخر میں بھیجا کیونکہ اب انسان اس کے لیے مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغامات آئے وہ اس دور کی نسبت کم ذہین لوگوں کے پاس آئے۔ سب سے زیادہ ذہانت کے حامل افراد تک پیغام پہنچانے کے لیے اسی نسبت سے ذہین اور بڑا آدمی چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انبیاء کے آخر میں اپنے پیغام کا وہ سب سے زیادہ مشکل حصہ دے کر مبعوث فرمایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔